وبه نستعين وهو خیر معین۔ بات چل رہی تھی الف مقصورہ کی کہ الف مقصورہ جو اسم ہے اس میں ایک الف آئے گا اور اس الف کے پہلے بھی کوئی حرف مد موجود ہوگا، تو یا اس حرف مد کو حذف کر کے اس میں تصغیر بنائیں گے، یا آخری والا الف جو الف مقصورہ اس کو حذف کر کے اس میں تصغیر بنائیں گے۔ یہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے۔ کیا اختیار دیا گیا؟ کہ حرف مد درمیان والے کو حذف کریں یا آخری والا الف کو حذف کریں، یہ آپ کی مرضی ہے تصغیر بناتے وقت۔ یہ پہلا مسئلہ جو ہے آپ کو دور تک لے جائے گا، اسی مسئلے پر چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین۔ والف الثانی سے ذو القصر یعنی الف مقصورہ، الف ثانی سے پڑھ لیا ہے۔ یہ قرقرہ لغیظہ یہ تو نہیں پڑھا ہم نے، پڑھ لیا؟ اچھا پڑھ لیتے چلے دوبارہ۔ الف الثانی سے هو القصر ذو القصر، الف ثانی جو مقصورہ والا ہو، متى زاد على اربعۃ، جب الف تانیث آ جائے جو مقصورہ والا ہو اور یہ اسم 4 حرف سے زیادہ ہو، ولم یسبقہ مدۃ، اور اس جو ہے چوتھے سے سابق مد نہ ہو، یعنی حرف مد یعنی کوئی حرف زائد درمیان میں نہیں ہے، الف یا واو۔ لن یثبت بل یحذف، تو وہ الف جو ذو القصر ہے وہ حذف ہو جائے گا اور اس کو حذف کر دیا جائے گا، ثابت نہیں رہے گا وہ الف مقصورہ، اور یعنی تصغیر بناتے وقت اس کو حذف کر لیا جائے گا، کا قول کا، جیسے کہ آپ کا قول قرقرہ۔ قرقرہ یہ جو ہے اس میں دیکھیں کوئی درمیان میں حروف مد نہیں آیا ہے اور آخر میں الف مقصورہ آیا ہے۔ لغیظہ اس کے اندر بھی آخر میں الف آیا ہے لیکن درمیان میں کوئی حرف مد نہیں آیا، تو آپ کا کام کیا ہے کہ آخری کا جو الف ہے اس کو حذف کرنا ہے تصغیر بناتے وقت، تو کیا کہیں گے؟ قریقز، قریقر، لغیر، دیکھا آپ نے جو ہے آخری کا الف حذف کر دیا ہے۔ وعند تصغیر، تصغیر ما فیہ الف مقصورۃ قبلها مدۃ، اب جو ہے 2 چیزیں آ گئی، آخر میں الف مقصورہ ہونے کے علاوہ کہ حرف مد بھی درمیان میں موجود ہے۔ وعند تصغیر، تصغیر بناتے وقت، ما اس اسم کو کہ فیہ الف مقصورۃ، جس اسم میں الف مقصورہ ہے، قبلها مدۃ، اس الف مقصورہ سے پہلے ایک حرف مد بھی موجود ہے، 2 ہو گئے، الف مقصورہ اور مدہ 2 ہے۔ نحو حبارہ، حبارہ جو ہے اس میں آخر میں الف مقصورہ ہے اور حبارہ کا ایک الف جو درمیان میں الف وہ مد بھی موجود ہے۔ خیر، تو اب آپ کو اختیار ہے، آپ کو اختیار کیا ہے
کہ آپ اس حرف مد کو حذف کریں جو درمیان میں، یا آخر والے الف کو حذف کر کے تصغیر بنائیں. تصغیر بنانا تو آپ کو اختیار ہے، دو میں سے کوئی بھی حذف کریں. خیر، آپ کو اختیار ہے بین حذف المدت، کہ حرف مد کو آپ حذف کریں جو درمیان میں ہے. فیقال خبیرا، خبیرہ میں درمیان والا الف حذف کر دیے، آخری والا الف باقی ہے، یعنی حرف مد حذف کر دیا. خبیرا. اب آپ پڑھیں گے کہ الف کو حذف کریں گے، یعنی ہاں. فدر ذالکا، پس اس مطلب کو درک کرو کہ درمیان والے کو حذف کیا ہے. یہ تو ایک ہو گیا. اب دوسری طرف کا دیکھیں، وبین حذف الف التانیث سے، اور آپ کو اختیار ہے کہ آپ الف تانیث کو جو آخری والا تھا مقصورہ اس کو بھی حذف کر سکتے ہیں تصغیر بناتے وقت. فیقال الخبیر، خبیر میں آخری کو الف کو حذف کر دیا گیا ہے. دیکھیں آخری والا الف جو تھا خبیرانی کہہ رہے ہیں، خبیر کہہ رہے ہیں بھی، وہ الف جو ہے حذف ہو گیا آخر کا. ہاں اس کو بھی حذف کیا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ دونوں کا حذف کر سکتے ہیں یا اس کو قلب کر سکتے ہیں، دونوں ہو سکتا ہے. لیکن ابھی اس وقت نظر ہے آخری والے کا حذف ہونے کی. آخری والا حذف کرنا جو ہے اس میں الخبیرو یوں کہیں گے، الخبیرو. یہ تو ایک مطلب ہو گیا. مطلب دوم جو ہے اب آپ سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ حرف لین جو تبدیل ہو گیا تھا دوسرے حرف لین میں لے کر آئیں جو اس کا اصل تھا، اصل کی طرف پلٹائیں تصغیر بناتے وقت. مثال جو ہے پیش کرتے ہیں، جیسے قیمتون. قیمتون جو ہے ایک قیمتون کا قاف کے بعد یا جو ہے حرف لین ہے، اس کو دوسرے حرف لین میں تبدیل کرنا جو اس کا اصل تھا تصغیر بناتے وقت. تو کیا کہیں گے؟ قویمتون. تو یہ واو جو ہے وہ یا سے ہی تبدیل ہو گیا ہے، کیونکہ قامہ اصل میں قوامہ تھا، قیامہ نہیں تھا، قوامہ تھا. اس لیے جو ہے واو یا سے ہی لین سے تبدیل ہو گیا ہے اور اس میں تصغیر بنایا گیا. دوسرا یا جو ہے قویمتون میں وہ تصغیر کی علامت ہے، یا جو ہے یہ دوم جو واو کے بعد آیا ہے وہ تصغیر کی علامت ہے. اصل جو یا قیمتون میں وہ تبدیل بواو ہو گیا ہے، جو اس کا اصل تھا، اصل تھا وہ قیمت بننے سے پہلے. ہاں اگر آپ نے اس طرح اصل بنانے میں کامیابی حاصل کی تو آپ درست مطلب تک رسائی حاصل کر لیں گے. یہ تصب کا مطلب یہ ہے. تصب جو ہے اضافی ایک چیز ہے، اس کو سوچیے کہ اگر آپ نے اصل تک پہنچایا، اصل تک برگشت کروایا تو آپ صحیح مقام تک پہنچ جائیں گے. ہاں یہ تصب اس کی ذرا اشارت ہے ایک فعل شرط تقدیر میں، انہیں شرطی اور فعل شرط تقدیر میں. اور اگر کبھی آپ کو ایسا نظر آ جائے کہ اصل کی طرف پلٹانے کے بجائے کسی اور چیز کی طرف پلٹایا جا رہا ہے تو یہ شاذ اور خلاف اصل ہے. اصل نہیں ہو، خلاف اصل، شاذ و نادر مسئلہ ہو جائے. اب آپ کو اس کی طرف جو بیان کرتے ہیں، جیسے عیدون کا تصغیر بنائیں تو بناتے ہیں اویائی دون، جبکہ بننا چاہیے کیا؟ اویائی دون بننا چاہیے اس میں، کیونکہ یہ عید میں اصل واو ہے، وہ عود سے نکلا ہے، نہ کہ عید کا یہ اصلی نہیں ہے، وہ واو سے بنا ہے، اس لیے اوید بننا چاہیے اس کو اصل میں.
تو یہ کبھی کبھی اویائی دون پڑھ لیتے ہیں، وہ شاذ و نادر خلاف قانون ہے۔ پھر کہتے ہم نے چند شرائط اصل کی طرف پلٹانے میں رکھے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اصل کی طرف پلٹانے کی پہلی شرط یہ کہ حرف دوم لین جو آئے گا حرف لین ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس لین کو کسی لین ہی سے تبدیل کیا گیا ہو، اس شرط یہ۔ آئیے ایک ایک شرائط کے تحت جب فوت ہو جاتے ہیں شرائط تو پھر اصل کی طرف پلٹانا ضروری نہیں ہے۔ آئیے مثال کو ملاحظہ فرمایا۔ مثال ہے متعدن، متعدون۔ متعدون اصل میں کیا تھا؟ متعدون، ہاں متعدون، وعدہ سے تھا نا، وعدہ سے متعدون، تو واو کو تا میں منقلب کیا، تا کو تا میں ادغام کیا اور متعدون بن گیا۔ تو واو دوسرے نمبر پر ہے لیکن ابھی فی الحال تو تبدیل ہو گیا نا، تو حرف لین تو کوئی نہیں رہا اس کا مطلب، ابھی حرف لین تقدیر میں ابھی تو ہے تو نہیں نا، تبدیل ہو گیا، منقلب ہو گیا۔ ابھی اس میں جو ہے وہ قانون نہیں چلے گا جو ابھی ہم بتا رہے تھے کہ ایک لین سے دوسرے لین میں تبدیل کرنا اور اصل کی طرف پلٹانا ہے، وہ والا قانون یہاں پر نہیں چلے گا کیونکہ یہ شرائط پوری نہیں کر رہا ہے۔ شرائط کیا تھی کہ ایک لین سے دوسرے لین کی طرف دوسرے نمبر پر ہونا چاہیے اور ایک لین سے دوسرے نمبر، اور وہ بھی لین جو ہے اصل لین سے لین کی طرف آنا چاہیے۔ ہاں یہ شرائط پوری نہیں ہے۔ جبکہ دیکھیں قیمتن میں ایسا ہے، قیمتن میں حرف دوم لین ہے اور وہ بنا ہے لین اول یعنی واو سے، اور وہ جو ہے اصل کی طرف جب تصغیر بنا ہے تو واو تبدیل ہو کر پلٹ کر کے واپس آ جاتا ہے یہاں، لیکن اس میں شاید پوری ہے۔ متعدن میں لین ہے ہی نہیں ابھی فی الحال۔ دوسری مثال جو ہے فرماتے ہیں کہ ائمتون، اس کو حمزہ الف کے بعد جو حمزہ ہے اس کو بعض لوگوں نے ائمتون پڑھا ہے، یہ کے ساتھ حمزہ دوم کو یا کے ساتھ پڑھا ہے، ائمتون، ائمتون کو جو ہے ائمتون پڑھا ہے، دوم نمبر پر یا آ گیا، لیکن شرط کیا تھی کہ لین سے بنا ہو۔ یہ لین سے نہیں بنا، یہ حمزہ سے بنا ہے، حمزہ سے بنا اس لیے لین سے نہیں بنا۔ لین کے لیے تو تین ہی حرف ہیں، الف واو یا۔ الف حمزہ جو ہے وہ الف تھوڑی ہے کوئی، وہ تو حمزہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس پر کوئی نہ کوئی حرکت ہوا کرتی ہے، الف ہوا ہے کہ جس پر کوئی حرکت نہیں ہوا کرتی۔ تو یہ جو ہے ائمتن بھی وہ قانون کے دائرے میں نہیں آتا ہے۔ اس قانون میں ہم نے بتایا تھا کہ اصلی حرف پلٹ کر کے دوسرا والا لین آئے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جمع تکسیر میں بھی جس کا حرف اول مفتوح ہو اس میں بھی حرف اصلی پلٹ کر کے آ جاتا ہے جس طرح تصغیر میں پلٹ کر کے آ جاتا ہے۔ مثال ہے موازین، جمع تکسیر ہے، موازین میں مفرد میزان، میزان درمیان میں یا حرف دوم ہے اور حرف دوم لین ہے اور واو سے تبدیل بیا ہوا تھا، یا جو ہے دوبارہ پلٹ کر کے واو کی طرف جائے گا اسم تصغیر کی طرح۔ جمع مکسر میں بھی یہی کام ہوگا، جمع مکسر میں بھی یہی کام ہوا ہے کہ میزان سے موازین بن گیا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ عید کا
اعیاد جمع بنا جمع مکسر بنانا وہ غلط ہے. کیوں؟ جیسے کہ جمع مکسر کا کام ہے اصل حرف کو دوبارہ پلٹائے، تو اصل حرف وہاں پر واو تھا، اصل میں کہتے ہیں اعواد کہنا چاہیے، اعیاد نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ جمع مکسر میں اصلی حرف دوبارہ پلٹ کر کے آتا ہے اور یہ دوسرا جو دوبارہ پلٹ کر کے نہیں ہے، اس لیے خلاف قانون نہیں کہتے ہیں، شاذ میں شمار کریں. اسی طرح کہتے ہیں کہ قیمت کی جمع قیامون، جمع مکسر کیا ہے؟ قیامون. قیمت کی جمع کیا ہے؟ قیامون. قیامون میں اب پہلے قیمت کو جان چکے کہ قیمت کا یا جو ہے اصل میں واو تھا، اور اگر جمع مکسر بناتا ہے تصغیر کی طرح تو اس میں بھی یا تبدیل میں واو ہوا کرتا تھا تصغیر میں، تو یہاں پر بھی قیوامون کہنا چاہیے. اصل میں قیامون نہیں کہنا چاہیے، قیوامون کہنا چاہیے. جمع مکسر بناتے اصلی پلٹ کر کے آتا ہے یہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. الف الثانی سے ذو التخصیر متا زاد علی اربعۃ. الف ثانی جو صاحب قصر الف ثانی سے یعنی قصر مقصر الف مقصر ہے. متا زاد علی اربعۃ جب کوئی اسم چار اسم سے زیادہ ہو جائے. فلم یسبقہ مد اور اسم سے جو ہے مد بھی سابق میں موجود نہ ہو. لم یثبتا تو وہ الف ثابت ہرگز نہیں رہے گا. لن یثبتا ہرگز وہ الف ثابت نہیں رہے گا، الف بھی گر جائے گا تصغیر بناتے وقت. بل یحذف ثابت نہیں رہے گا بلکہ حذف ہو جائے گا ہمیشہ. کیا قول کا جیسا آپ کا قول ہے فی قرقرا قریقر، آخر میں قریقرا تھا، قریقرا تو الف آخری کا حذف ہو گیا الف مقصورہ قریقر میں. ہاں اس طرح لغی یز نہیں لغیزہ، ہاں لغیزہ ہے. لغیزہ میں لغیز آخر میں الف حذف ہو گیا اس میں. وعند تصغیر ما فیہ الف مقصورۃ قبلہا مدۃ. اب یہاں پر دو چیزیں آئے گا، آخر میں الف بھی ہے درمیان میں مد بھی ہے. عند تصغیر ما اس اسم کو تصغیر بناتے وقت کہ فیہ الف مقصورۃ کہ جس اسم میں الف مقصورہ بھی ہے اور اس سے پہلے مد بھی ہے. قبلہا مدۃ اس سے پہلے حرف مد بھی موجود ہے. حبارہ آخر میں الف اور حبارہ کا بے کے بعد ایک حرف مد، دونوں چیزیں موجود ہیں. تو خیر تو آپ کو اختیار ہے بین حذف المدۃ کہ آپ مد کو حذف کریں تصغیر بناتے وقت، یا الف کو آخری والا الف کو حذف کریں تصغیر بناتے وقت، آپ کی مرضی ہے. خیر بین حذف المدۃ کہ آپ حرف مد کو حذف کریں. فیقال حبیرہ جو ہے وہ الف کو باقی رکھا، درمیان والے مد کو حذف کیا. فدر ذالک اس مطلب کو خوب درک کریں. وبین حذف الف التانیث اور آپ کو اختیار ہے کہ الف تانیث کو حذف کریں. ویقال الحبیرون یہاں پر آخر میں الف نہیں باقی رہا، الحبیرون ہو گیا، الحبیرو ہو گیا، یعنی الحبیرو الف لام بھی ہے تو یہاں پر آخر کے الف کو بھی حذف کر دیا ہے. مطلب دوم شروع ہو رہا ہے. وردد لأصل حرفا ثانیا اذا کان لینا قلب عن لین فقیمة بالیاء
سیرا اذا صغرتہا، قیمتن کو قویمتن بنائیں گے، یا کو قلب واو کریں گے، یہ اصل خلاصہ یہ ہے۔ آپ رد کر دیں، رد کریں پلٹا دیں، لِأَصْلٍ اصل حرف کی طرف، یا کو واو کی طرف، یعنی حرفاً ثانیاً، دوسرا حرف جو یا ہے، قیمتن میں دوسرا حرف یا ہے، اس دوسرے والے حرف کو پلٹا دیں۔ اذا کان لیناً، جو دوسرا حرف لین ہو، لین یعنی یا واو الف، یہ حرف لین بھی حرف مد بھی کہلاتے ہیں۔ حرف مد جب ہم مطابق ہو، حرف لین جو ہے اس وقت کہلاتے ہیں جب جو ہے مطابقت والے حرکت نہ ہو۔ قیمتن جو ہے قلبہ، وہ لین والا حرف جس کو پہلے قلب کیا گیا تھا، ان لین، پہلے کسی اور لین سے تبدیل کیا، وہ بھی واو سے یا میں تبدیل ہوا تھا۔ تو اب تصغیر بنائیں گے تو واو سے یا بنا تھا، اب یا سے واو دوبارہ بن جائے گا، ہاں پہلی والی شکل میں۔ فقیمتن بالیاء، جو یا کے ساتھ ہے، جو دوسرا والا حرف یا کے ساتھ ہے۔ سیر یا سیرا کہتے ہیں یہ قیمتن کو تبدیل کیا گیا، یا آپ تبدیل کر دیں، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ سیر آپ تبدیل کر دیں اس یا کو، اذا صغرتہا جب آپ اس قیمت کو تصغیر بنانا چاہتے ہیں۔ تصغیر بنائیں گے تو کیا کریں گے، یا کو پھر تبدیل بواو کریں گے جو اس کا اصل تھا، یعنی فقویمتن بالواو رد الی الاصل، بس قویمتن جو واو کے ساتھ آ گیا ہے تصغیر بناتے وقت وہ اصل کی طرف پلٹایا گیا ہے۔ تو صرف یہ معنی کرنا مشکل ہے، ذرا اگر دقت فرمائیں گے تو مطلب آسان ہے، یعنی ان تفعل ہاکذا تصب، اگر آپ اس طرح کام انجام دیں گے، یعنی قانون کے مطابق کام انجام دیں گے تو آپ حق کے مطلب تک پہنچ جائیں گے۔ تصب جو ہے ایک ان شرطیہ بھی تقدیر میں، فعل شرط بھی تقدیر میں ہے، اور تصب اسی ان شرطیہ نے اسے تقدیر میں رکھ کے اس کو جزم دیا ہے۔ یوں وشذ فی تصغیر عیدن اویدون، عیدن کا اویدون تصغیر بنانا شاذ ہے، کیونکہ اصل میں بننا چاہیے تھا اویدون، کیونکہ یا تبدیل بواو ہونا ضروری ہے، کیونکہ تصغیر بناتے ہو اصل چیز پلٹ آتی ہے، تو یہاں پر اصل کیوں نہیں پلٹی، یعنی تو یہ شاذ ہو گیا ہے۔ شذ فی تصغیر عیدن اویدون اذ الاصل اویدون، کیونکہ اصل اویدون تھا، لأنہ من العود، کیونکہ عید بنا عود سے، یعنی اس لیے جو واو پلٹ کر کے آنا چاہیے تھا۔ وخرج بقید اللین ثانی متعدون، اور لین کی قید سے متعدون خارج ہو گیا، کیونکہ متعدون میں واو تھا وہ تبدیل ہو کر تے بن گیا، اب تو واو لین تو رہا ہی نہیں ہے، نہیں ہاں۔ وخرج بقید اللین، لین کی قید سے، ہاں تبدیل ہو سکتا، جی جی ہاں، کہتے ہیں لین کی قید سے ثانی متعدون، متعدون کا حرف ثانی خارج ہو گیا، یہ تے ہے یا نہیں ہے، ہاں۔ وبالقلب عنہ ثانی ائمتون، اور قلب کی قید سے عنہ یعنی لین اول سے لین دوم میں قلب ہونا، عنہ یعنی لین کی طرف ہی پلٹتی، قلب لین اول سے لین دوم کی طرف پلٹنا، اس سے نکل گیا ثانی ائمتون، ائمتون پر غور کیجیے گا، ائمتون نہیں کہہ رہے، ائمتون کہہ رہے ہیں، کیونکہ بعض لوگوں نے حمزہ کو تبدیل یا کر دیا ہے، تو یہ چونکہ حمزہ حرف لین میں سے نہیں ہے اس لیے یا میں تبدیل کیا ہو تو یہ لین سے لین میں تبدیلی نہیں ہے۔
وما فی البیت بعدہ، اور وہ چیز جو بیت میں بعد میں آئے گی وہاں پر بھی حرف لین سے لین میں تبدیلی نہیں، وہ لفظ آئے گا آدھا کا لفظ آدھا، کہ اس میں غور کیجیے گا کہ اس آدھا کے لفظ میں ایک خرابی ہے، وہ چونکہ اختلافی ہے، وہیں پر اختلاف پڑھیں گے کہ وہاں پر بھی لین سے لین میں تبدیلی نہیں ہے، وہ آئے گا آدھا کا لفظ ہے، آدھا اگر نوٹ کرنا ہے نوٹ کریں، لیکن جو ہے وہ بعد میں تفصیل اس کی آئے گا، ومایات یعنی وہ آدھا کا لفظ جو آئے گا فی البیت شعر میں بعدہ اس مثال کے بعد آئے گا، وحتم للجمع المکسر المفتوح الاول من ذرد ما لتصغیر علما، جو آپ نے تصغیر میں جان لیا وہی چیز جمع مکسر میں بھی آئے گی، یہی قانون کہ لین سے لین کی طرف دوبارہ پلٹ کر کے اصل حرف آ جائے گا، یہ والا وختم للجمع المکسر، اور حتمی قرار دیا گیا جمع مکسر کے لیے بھی، مفتوح الاول جمع مکسر جس کا اول مفتوح ہے، جیسے موازین، مثلا موازین میں میم مفتوح پہلا، من ذر رد اسی قسم کا رد کہ اصل کی طرف پلٹانا ہے وہ والا، یہ اصل کی طرف پلٹانے والا رد جو ہے جمع مکسر میں بھی حتمی ہے، ما لتصغیر علما، وہ جو قانون جان لیا گیا تصغیر میں اسی قانون کے تحت اصلی حرف لین سے لین کی طرف پلٹاتے تھے، وہی لین سے لین اسی قانون کے تحت یہاں جب مکسر میں بھی وہی قانون چلے گا، یعنی وہی اصل حرف پلٹ کر کے آئے گا۔ وَيُقَالُ فِي تَكْسِيرِ مِيزَانٍ موازین، بس میزان میں دیکھیں یا حرف دوم میں اور واؤ سے یا میں تبدیل ہوتا، اب دوبارہ یا سے جو تبدیل میں واؤ ہو جائے گا، جب مکسر الموازین جب مکسر کی طرف جو ہے واؤ دوبارہ پلٹ کر کے آ جائے، بقلب الیاء واون، یا کو تبدیل میں واؤ کر دیں گے جو اصل تھا، یعنی وفی تقصیر عید اعیادون باثباتها شذوذا، کہتے ہیں کہ آپ عید کو کی جمع اعیاد بنائیے، شاذ ہے، آواز ہونا چاہیے، کیونکہ جمع مکسر کا قانون اصلی یہ کہ اصلی حرف کی طرف پلٹنا چاہیے، یا وہ واؤ تھا اصل میں تو آواز بننا چاہیے نا اعیاد، کی تکسیر عید اعیادون، عید کی جمع مکسر آیات بنانا، ثبوتها اسی یا کو ثابت رکھتے ہوئے، شذوذاً شاذ، ولا رد فیما لا يتغیر فیہ الاول کقیام فی قیمت، اور کوئی رد نہیں پایا جاتا ہے جس میں اول میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئے، پہلے بھی یا تھا مفرد میں بھی جمع میں بھی وہی آ رہا ہے، وہاں پر بھی رد موجود نہیں ہے اور یہ شاذ ہے، ولا رد اور رد نہیں ہے فیما اس قیام میں، کہ لا یتغیر فیہ الاول، کہ جس کے اندر اول والے یا میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے بلکہ یا کا یا ہی باقی رہا ہے، جبکہ قیامون کی جگہ پر قیوامن کہنا چاہیے، قیوام باؤ کو پلٹ آنا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا ہے، تو یہاں پر بھی شاذ ہو جائے گا، کا قیامن فی قیمتن، قیمتن کے اندر یا تھا، قیامن میں بھی یا کو باقی رکھا، خلاف اصل اور شاذ شمار کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔